بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب آدم و حوا علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی کہ اللہ کے حکم کے برخلاف انہوں نے باغ کے پھل کو کھا لیا، اس درخت کے پھل کو کہ جس کے قریب جانے سے ان کو روکا گیا تھا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے شیطان کی بات مان لی، اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ شرمندگی کے جذبات تھے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ الفاظ دیے، ان کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ ان الفاظ سے جن کو اللہ نے ان کو عنایت فرمائے وہ اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔ انہوں نے وہ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، چنانچہ آدم نے اپنے رب سے پائے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو انہوں نے ان الفاظ کلمات کے ذریعے سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ الفاظ کیا تھے جن کے ذریعے سے آدم و حوا علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں توبہ کی۔ فرمایا قالا، ان دونوں نے کہا، دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی یہ گناہ کر کے ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پھر اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر تو نے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہم سے اگر غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، شیطان ہم کو ورغلاتا ہے، ہم اس کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گناہ ہوتا ہے ہم کو احساس ہوتا ہے اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں، اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو نہ دہرانے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہ معافی آدم و حوا علیہ السلام کو دی، اور اس کے بعد گویا کہ پوری انسانیت کو یہ بتا دیا کہ اگر تم جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ گناہ نہیں کرو گے اور جذبات سے مغلوب ہو کر، حالات سے متاثر ہو کے تم کوئی غلطی کرو گے جس کے فوراً بعد تمہارے اندر پچھتاوا پیدا ہوگا، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تمہارا معافی مانگنا خلوص پر مبنی ہوگا، تم دل سے معافی مانگو گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے حضور میں اپنی ہر غلطی پر صدق دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔